أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. خب اسماء مبنیہ میں سے جو 8ویں قسم تھی وہ اسم جو مبنی واقع ہوتا ہے وہ ہے اسم الفعل. اسم فعل کے بارے میں کل بتایا گیا کہ اسم فعل اسے کہتے ہیں جو فعل کی نیابت کرتا ہے معنی میں یا عمل میں، اور اوزان فعل میں سے کوئی اس کے لیے وزن نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ اسم کے بعض خواص کو قبول کرتا ہے جب اوزان فعل میں سے کوئی وزن اس کے لیے ہوتا ہے. پر ایک جہت سے اس کو اسم کہا جاتا ہے اور ایک جہت سے اس کو فعل کہا جاتا ہے. اسم کہنے کی جہت اور وجہ یہ ہے کہ افعال کی طرح سے یہ متصرف نہیں ہوتا اور بعض اسما کے خواص کو قبول کرتا ہے. اور فعل کہے جانے کی جہت اور وجہ یہ ہے کہ یہ فعل کا معنی دیتا ہے اور عمل کرتا ہے. اب یہ جو اسماء فعل ہے معنی کے اعتبار سے ان کی 3 قسمیں ہیں. کچھ اسماء افعال ایسے ہیں یا اسم الفعل ایسے ہیں کہ جو ماضی کا معنی دیتے ہیں، جن کے بارے میں کل پڑھا کہ وہ کل 5 الفاظ ہیں: ہیہات، شتان، سرعان، شکان اور بتان. آج دوسری قسم اسم فعل کی المضارع، جو مضارع کا معنی دیتے ہیں. مضارع جانتے ہیں کہ مضارع کی دلالت حال اور مستقبل دونوں پر ہوتی ہے. ٹھیک، اگر حال سے مخصوص کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے طریقہ بتایا گیا ہے، مستقبل سے مخصوص کرنا ہے تو اس کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے. اگر مخصوص نہیں ہے حال اور مستقبل سے دونوں پر دلالت کرے گا. تو بہرصورت اس میں فعل کی دوسری قسم جو مضارع کا معنی دیتے ہیں وَلَهُ 15 لفظا، 15 الفاظ یا 15 اسم فعل ایسے ہیں کہ جو مضارع کا معنی رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: او، اب، بفتح الباء و کسرہ، یعنی اب بمعنی اتوجعو. سمجھ رہے ہیں؟ اتوجعو کے معنی میں یہ سارے کلمات آتے ہیں. اتوجعو یعنی انسان کو جب کوئی درد ہو، انسان کو کوئی اضطراب ہو، کوئی پریشانی ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ٹائرڈ جس کو بولتے ہیں. ٹھیک، وجع کے معنی میں ہے، درد کے معنی میں ہے. ٹھیک، اوفن بمعنی اتزجرو، زجر کے معنی میں اوف، افسوس. ٹھیک، بجل وقد، وکثیرا ما یزاد علیہ فاء للزینہ ویقال فقط. کہہ رہے ہیں کہ قد اور قد، کہہ رہے ہیں کثرت کے ساتھ ان پر فا کو داخل کیا جاتا ہے زینت کے لیے. یہ اصل میں قد یا قد ہے، اس پر زینت کے لیے کبھی کبھی فا داخل، بلکہ کثرت کے ساتھ فا داخل کر دیا جاتا ہے. قد کیا ہو جاتا ہے؟ فقد، اور قد کیا ہو جاتا ہے؟ فقد. یہ جو فا ہے یہ صرف زینت کے لیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں. تو کہہ رہے ہیں بجل وقد اور قد، کثیرن کثرت کے ساتھ، ما یزاد علیہ فاء ان کے اوپر فا زیادہ کیا جاتا ہے، فا کا اضافہ کیا جاتا ہے، ان پر فا داخل کیا جاتا ہے للزینت، زینت کے لیے. ویقال، اور کہا جاتا ہے فقط، بمعنی یکفی،
کس کا معنی دیتا ہے؟ یکفی، کفا یکفی، کافی ہونا، کفایت کرتا ہے، وہ کفایت کرتا ہے، ٹھیک. بخ و بخن و بہ بمعنی امزح او اتعجب، یہ جو کلمات ہیں بخ، بخن و بہ، یہ امدح یا اتعجب کے بارے میں. جب کسی کی مدح کرنی ہوتی ہے، جب کسی کی تعریف کرنی ہوتی ہے، یا کسی چیز سے انسان کے اندر تعجب اور حیرت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ کلمات استعمال کرتا ہے، اور یہ معنی دیتا ہے امدحو، میں مدح کرتا ہوں، تعریف کرتا ہوں، یا میں تعجب کرتا ہوں، مجھے حیرت ہے. زہ بمعنی استحسنو، ٹھیک، کسی چیز کو حسین سمجھنا، زہ کسی چیز کو خوبصورت جانا، استحسنو کے معنی. وا و باہا و وے و ویک بمعنی اتلحفو، تلحف کا معنی دیتا ہے. یہ تلحف، اتلحفو یعنی میں ملول ہوں یا میں محزون ہوں، یہ اس طریقے کا معنی دیتا ہے. تلحف یعنی حزن و ملال. تو یہ 15 الفاظ تھے کہ جن کو اسم الفعل کہا جاتا ہے اور جو مضارع کا معنی رکھتے ہیں. تیسری قسم اسم فعل کی جو معنی کے اعتبار سے امر کا معنی دیتا ہے، وَلَهُ مَا يَقْرُبُ مِنْ 30 لَفْظَةً، اور یہ تقریباً 30 الفاظ، 30 کلمات ہیں. 30 کے قریب ایسے الفاظ اور کلمات ہیں جو اسم الفعل ہے اور امر کا معنی دیتے ہیں. وَلَهُ مَا يَقْرُبُ مِنْ 30 لَفْظَةً، امر کا معنی دینے والے اسم فعل جو تقریباً 30 لفظ ہیں، ہی اور وہ یہ ہیں. الیک بمعنی ابعد اذا ادی، ابعد یہ ابعد کا معنی دیتا ہے. ابعد یعنی مولانا دور ہو جاؤ. بعن نحو الیک عنی، الیک عنی. وبمعنى خذ اذا ادی بنفسه، یہ کہہ رہے ہیں کہ الیک یہ ابعد کا معنی دیتا ہے جب ان کے ذریعے متعدی ہو، جب ان کے ساتھ آئے، جیسے الیک انی، مجھ سے دور ہو جاؤ. ابعد انی، سمجھ رہے ہیں؟ بمعنی ابعد، ابعد کے معنی میں کب الیک ابعد کا معنی دیتا ہے؟ اذا ادی، جب متعدی ہو یا آئے بان، ان کے ساتھ. نحو الیک انی، ٹھیک، یعنی تم مجھ سے دور ہو جاؤ. وبمعنی خذ اذا ادی بنفسه، اور خذ لے لو، پکڑ لو، تھام لو کا معنی دیتا ہے اذا ادی بنفسه، جب بغیر حرف جر کے آئے، جب متعدی بنفسه ہو، جیسے الیک الکتاب یعنی اے خذ ہو یعنی کتاب لے لو. الیک الکتاب کتاب لے لو. علیک بمعنی الزم، علیک مولانا علیک بمعنی الزم یعنی تمہارے لیے لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، تم پر واجب ہے، ٹھیک. یہ اس طریقے کا ہے. جیسے علیک بکتاب اللہ یعنی کتاب الہی تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے.
روایات وغیرہ میں یہ کلمہ آپ کو کثرت سے ملے گا، علیک، جو الزم کا معنی دیتا ہے۔ امامک بمعنی احذر، امامک بمعنی احذر، پرہیز کرو، دوری اختیار کرو، ڈرو، یہ اس طریقے سمجھ رہے ہیں۔ امامک، یہ امامک ایسا نہیں ہے کہ امام الگ ہے، مضاف ہے اور کاف مضاف ہے، نہیں، یہ پورا ایک کلمہ ہے۔ امامک اسم الفعل ہے جو احذر کا معنی دیتا ہے۔ آمین بمعنی استجب، قبول فرما، جواب دے، سمجھ رہے ہیں۔ آمین جو کہا جاتا ہے نا دعاؤں کے آخر میں، کہتے ہیں نا آمین، یعنی استجب، مستجاب فرما، یعنی جو درخواست ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کی ہے، جو کچھ ہم نے طلب کیا ہے اسے پورا فرما، اسے قبول فرما۔ استجب جواب دے، قبول فرما، ٹھیک۔ آمین۔ رویدہ وقد تلحقہ کاف الخطاب ویقال رویدک، کہنے کہ یہ رویدک کبھی کبھی اس کے آخر سے کاف خطاب کو جوڑ دیا جاتا ہے، کاف خطاب کو ملحق کر دیا جاتا ہے، جیسے رویدک کیا ہے، اصل رویدہ ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے آخر میں کاف خطاب کا الحاق کر دیا جاتا ہے، جوڑ دیا جاتا ہے، اور رویدہ کی جگہ رویدکا کہا جاتا ہے، بمعنی امہل، امہل یعنی ترک کر دو، چھوڑ دو۔ سہ وقد تلحقہ تنوین التنکیر وَيُقَالُ سَهٍ سَہ، یعنی کہ کبھی کبھی اس کے آخر سے تنوین تنکیر کو ملحق کر دیا، نکرے والی تنوین، سمجھ رہے ہیں۔ سہ کبھی کبھی اس سے تنوین تنکیر کو ملحق کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سہن بمعنی اسکت، سہن بمعنی اسکت، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، سکوت اختیار کرو۔ مہ وقد یقال مہین، یہ بھی وہی سہن کی طرح ہے۔ مہ کبھی کبھی مہ کو مہین کہا جاتا ہے، ملحقاً بہی تنوین التنکیر، اس سے بھی تنوین تنکیر کو جوڑ دیا جاتا ہے، بمعنی اکفف، اکفف عندک ودونک ولدیک وہا وہاک، بمعنی خذ، اخذ یا اخذو سے خذ، لے لو، پکڑ لو، یہ تین چار کلمات ہیں، عندک، دونک، لدیک، ہاک وہاکاک، یہ جو پانچ اسم فعل ہیں یہ خذ کا معنی دیتے ہیں، فعل امر خذ کا جو معنی ہے وہی معنی ان سب کا ہے، پکڑ لو، لے لو۔ بلھا بمعنی دع وترک، بلھا یعنی بمعنی دع وترک، چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ حی وحیحل وحییہلا، فقد یقرأ الأخیر منوبا ویقال حیحلا، کہنے کہ یہ جو حی، حیحل، حیلا، وقد یقرأ الأخیر کیا ہے، منوّعاً، کہنے کہ یہ جو آخر والا ہے حیحلا، اس کو کبھی کبھی تنوین کے ساتھ حیحلن پڑھا جاتا ہے، بمعنی اقبل وعجل، اقبل یعنی آگے آؤ، جلدی کرو، آگے بڑھو، جلدی کرو۔ اذان میں، اقامت میں کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ،
یعنی عجل الی الصلاۃ، نماز کے لیے جلدی کرو، تیزی کرو. یہ حیا وہی ہے اسم الفعل جو عجل کا معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، حیا علی الصلاۃ یعنی عجل للصلاۃ ہے نا، حیا علی الفلاح یعنی عجل للفلاح. ٹھیک مولانا جی. ہاں، یہ بمعنی اقبل آگے بڑھو یا عجل جلدی کرو. حیا حیا وحلم وقد یصرف حلم ویقال، کہہ رہے کہ یہ جو تین کلمات ہیں حیا 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 وحلم، اس میں سے جو آخر حلم ہے کبھی کبھی اس کی تصریف بھی کی جاتی ہے مولانا، اس کی گردان بھی آتی ہے، حلم 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 حلمی حلم حلم حلمن، اس طریقے سے. بہیعت یہیت ہیت بفتح الہا وکسرہ وتثلیث التاء، ہاں کے فتح اور کسرے کے ساتھ آپ ہاں کو یعنی ہی یا ہئی دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور تا کو تینوں طریقے سے تا تے تو. ٹھیک ہے، ہاں، ہی تی ہی تا ہی تو یا ہے تے ہے تا ہے تو، یہ اتنی طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جو حلما حیا حیا حلما اور ہی اتا، یہ تمام کلمات بمعنی اسرع، کیا ہے مولانا؟ اسرع، تیزی سے آگے بڑھنا، تیزی کرو ہے نا. وہاں تھا جلدی کرو، یہاں کیا ہے؟ سرعت، اسرع، سری، جلدی، جلدی کرو. ٹھیک ہے، بقد تستعمل حلم متعدیتاً، کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی حلم متعدی استعمال ہوتا ہے. فتکون بمعنی اخذروا منہ، بس اس کے معنی کیا ہے بنا؟ حاضر ہونے کے معنی ہوتے ہیں. اگر لازم ہے تو اوپر جو معنی دیا ہے اسرع وہ معنی دے گا، اور اگر حلومہ متعدی استعمال ہوا ہے تو احضروا من یعنی ان کے ساتھ حاضر ہو جاؤ. حلم شہداءکم، تم اپنے شہیدوں کے ساتھ حاضر ہو جاؤ. یہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 150. بیمان آئے، اس کے بعد ہے آئے، کیا ہے؟ آئے بمعنی امزے فی حدیثک او فعلک، امزے مزا یمزی گزر جانا، آگے بڑھ جانا. ٹھیک ہے مولانا، اپنی بات سے آگے بڑھو یا اپنے کام سے آگے بڑھو. یا آئے کیا ہے؟ کیا لکھا ہے مولانا؟ آیا ہے یا ایے اے، چلیں برصورت یہ اے ہے بمعنی امزے فی حدیثک او فعلک، یہ بھی فعل ماضی امر کا معنی دیتا ہے، امزے کا معنی دیتا ہے. امزے یعنی چھوڑنا، آگے بڑھ جانا. کہ امزے فی حدیثک او فعلک، کہ تم اپنی بات میں آگے بڑھو یا اپنی بات چھوڑ دو، یا اپنے کام میں آگے بڑھو یا اپنے کام کو چھوڑ کر دو. ارأیتک کیا ہے؟ ارأیتک بمعنی اخبرنی، تم مجھے خبر دو. ارأیتک اسم فعل ہے بمعنی اخبرنی، تم مجھے خبر دو. وراءک بمعنی تأخر، وراءک بمعنی تأخر یعنی تاخیر کرو، دیر کرو.
مکان کا بمعنی اثبت، ثابت ہو جاؤ، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ. ومنہا وزن فعال، اور اس میں فعل میں سے جو امر کا معنی دیتے ہیں جو فعال کے وزن پہ آتے ہیں. من اکثر الافعال الثلاثیہ، جو افعال ثلاثیہ میں سے زیادہ تر ہوتے ہیں. یعنی افعال ثلاثیہ میں سے، مولانا افعال ثلاثیہ میں سے جو بر وزن فعال آتے ہیں وہ بھی اسم فعل ہے اور معنی فعل امر دیتے ہیں. جیسے نزال بمعنی انزل، نزال بمعنی بروزن فعال ہے، نزال بروزن فعال بمعنی انزل. قتال بمعنی اقتل، قتال بمعنی تم قتل کرو. وشذ من مزید الثلاثی، اور بہت شاذ ہے ثلاثی مزید سے کہ جو فعال کے وزن پہ آتے ہوں اور معنی فعل امر دیتے ہوں. جیسے درا کے ہے لیکن شاذ ہے، بہت کم ہے. زیادہ تر ثلاثی مجرد سے جو بروزن فعال آتے ہیں وہ معنی فعل امر دیتے ہیں، جیسا کہ اوپر آپ نے دیکھا. لیکن ثلاثی مزید میں سے بھی کچھ بہت کم ایسے افعال ہیں جو بروزن فعال آتے ہیں اور فعل امر کا معنی دیتے ہیں. جیسے درا کے بروزن فعال ہے بمعنی ادرک، تم درک کرو، تم سمجھو. وبدارے بمعنی بادر، جلدی کرو، آگے بڑھو. وہاکذا، اور اسی طریقے سے. تو یہ وہ اسم الافعال تھے کہ جو فعل امر کا معنی دیتے ہیں. تو یہ کل 3 قسمیں ہو گئیں اسم الفعل کی معنی کے اعتبار سے. اسم الفعل معنی کے اعتبار سے 3 طریقے کے ہیں. کچھ ماضی کا معنی دیتے ہیں، کچھ مضارع کا، اور کچھ امر کا معنی دیتے ہیں. اب تمام کلمات سے آپ کو آشنا کر دیا، ان کے معانی بھی بتا دیا کہ جو ماضی کا معنی دیتے ہیں وہ کون کون ہے اور کون سے ماضی کا معنی دے، کون سے فعل ماضی کا معنی دیتے ہیں. اسم الفعل جو مضارع کا معنی دیتے ہیں، کون سے فعل مضارع کا معنی کون سا اسم الفعل دیتا ہے، یا اسم الفعل میں سے کون سا اسم الفعل مضارع کا معنی دیتا ہے اور کون سے کلمہ مضارع کا معنی دیتا ہے، یہ سب بتایا. ٹھیک. تنبیہان، اب 2 تنبیہ ہیں، 2 اہم باتیں ہیں. مختتم بکاف الخطاب من اسماء الافعال يتبدل فيه حرف الخطاب بتبدل المخاطب. يقال إليك، إليكما، إليكم، عليك، عليكما، عليكم. مولانا کہہ رہے کہ اسماء افعال میں سے جو اسماء افعال کاف خطاب پہ ختم ہوتے ہیں، آسان لفظ میں جس اسماء افعال کے آخر میں کاف خطاب لگا ہوا ہے، سمجھ رہے مولانا، مخاطب کے بدلنے سے وہ بدلتا رہے گا، ختم جیسا مخاطب رہے گا. مخاطب اگر شخص واحد ہے، مفرد ہے، تو وہی کیا ہے، کون رہے گا. سمجھ رہے ہیں، مفرد حاضر والا ک. اگر مخاطب 2 ہے تو کما ہو جائے گا، مخاطب اگر کئی ہے تو کم ہو جائے گا. مخاطب اگر مذکر ہے تو مذکر والا، مخاطب اگر مؤنث ہے تو مولانا جیسا مخاطب رہے گا ویسا ہی حرف خطاب آخر میں آئے گا. یہ تنبیہ. اوپر دیکھا آپ نے دونک، علیک، کئی اسماء افعال ایسے تھے کہ جن کے آخر میں کاف خطاب تھا، ہے نا؟ جی.
قانون یہ بتا رہے ہیں کہ جن اسماء افعال کے آخر میں کاف خطاب ہیں وہ کاف خطاب بدلے گا جب مخاطب بدلے گا، مخاطب کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حرف خطاب بھی بدلے گا، جیسا مخاطب ہوگا ویسا ہی حرف خطاب لایا جائے گا۔ مخاطب مفرد ہے تو حرف خطاب بھی مفرد، مخاطب اگر تثنیہ ہے تو حرف خطاب بھی تثنیہ، اگر مخاطب جمع ہے تو حرف خطاب بھی ٹھیک جی مختتم بکاف الخطاب من اسماء الافعال، اسماء افعال میں سے جو حرف خطاب پر تمام ہوتے ہیں، مختتم یعنی جو ختم ہوتے ہیں، جو تمام ہوتے ہیں، بکاف الخطاب کاف خطاب پر، من اسماء الافعال اسماء افعال میں سے۔ اب ادھر سے ترجمہ کریں گے تو زیادہ واضح ہوگا۔ اسماء افعال میں سے جو کاف خطاب پر ختم ہوتے ہیں، یتبدل فیہ اس میں تبدیل ہو جائے گا حرف الخطاب، اس میں بدل جائے گا حرف خطاب، بتبدل المخاطب مخاطب کے بدلنے سے، مخاطب کے بدلنے سے اس میں حرف خطاب بھی بدل جائے گا۔ یقال کہا جائے گا الیک الیکما الیکم، الیک تھا نا، علیک یہ دوسری مثال، علیک علیکما علیکم۔ اسی طریقے سے آپ دوسرے اسماء افعال لائیے کہ جن کے آخر میں حرف خطاب ہے۔ چلیں یہاں تک رہنے دیں، وقت تمام ہو گیا ہے، بقیہ کل انشاءاللہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، ختم کر دینا چاہیے تھا۔